کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے بازو میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کڑا دیکھا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، پیشانی پہ سلوٹیں آ گئی۔ آپ نے پوچھا وہی حق، وہ تیری ہلاکت بربادی ہو، تو نے یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا من الواہنۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کڑا میں پہن لوں تو مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا، ڈرونے خواب نہیں آتے، اگر میں اتار دوں تو مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انزاہا، اس کو اتار دے، لا تزیدک الا وہنا، یہ کڑا تجھے کیا نفع دے سکتا ہے، یہ کڑا تجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ تیرے خوف کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ کڑے کے پاس کیا حیثیت ہے اور کیا ویلیو اور کیا پاور ہے، تو اس کو پہنے پھرتا ہے، اسی پر توکل اور بھروسہ کیے پھرتا ہے۔ اس نے کڑا اتار کے اسی وقت ہی پھینک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے کڑا پہننے والے، ولو متا وہی علیک، اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی، اگر تو اسی حالت میں مر جاتا کہ یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہتا، تو اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا رہتا، تو یاد رکھ ما افلحت ابدا، میں نعت کے وہی یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ما افلحت ابدا، کبھی بھی تجھے نجات نہ ملتی، کبھی بھی تجھے عذاب سے چھٹکارا نہ ملتا، کبھی بھی تجھے جنت نہ ملتی، کبھی بھی جہنم سے تجھے نجات نہ ملتی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک کڑے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ ایک صحابی رسول نے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوس عقیدے پر کی تھی، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ پہ بڑی محنت کی تھی، بڑی محنت کی تھی، ان کو ٹھوس عقیدہ سمجھایا تھا، عقیدے پر خوب محنت کی تھی، اتنی محنت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تم پر شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، اب مجھے یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت اتنی کی تھی، اور آپ کی محنت کا پھر آپ رنگ دیکھیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، اس کی کے پاس پہنچے، اس کے بازو میں دھاگا دیکھا، اس نے دھاگا باندھا ہوا تھا، پوچھا بھائی یہ دھاگا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دھاگا دم کروا کے باندھا ہے، دم کروا کے، اور میں یہ دھاگا باندھ لوں من الحمى یا حذیفہ بن الیمان، اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، اے صحابی رسول، یہ دھاگا میں نے بخار کی وجہ سے پہنا ہے، دھاگا پہن لوں مجھے بخار نہیں ہوتا، دھاگا اتار دوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے۔ صحابی رسول غصے سے کھڑے ہو گئے اور اس سے نکلتے ہوئے کہنے لگے، کہتے ہیں صادق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، تیرے جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے گی، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کی دعوے دار بنے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت مشرکی رہے گی، شرک ہی کرتی رہے گی۔ یہ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، کہ لوگوں کی اکثریت ایمان کے دعوے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک ہی رہیں گے۔ یہ بات کہہ کے اور کہا اس دھاگے کو توڑ دے۔ اب دیکھیں یہ تربیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو اس دھاگے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا تھا۔ آج آپ دیکھیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، آج کیفیت کیا بنی ہوئی ہے۔ سامنے سے کالی بلی گزر جائے نا، راستہ کاٹ دے، تو یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے اللہ کے، اس کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، اس کے کانوں میں اذان دی گئی ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن کالی بلی سے ڈر گیا ہے، واپس آ گیا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں واپس کیوں آ گئے؟ تم تو سفر پہ جا رہے تھے،
کہتا ہے کالی بلی میرے سامنے سے گزر گئی ہے. بھائی کیا ہوا ہے کالی بلی گزری ہے؟ کہتا ہے کالی بلی منحوس ہوتی ہے. کالی بلی سامنے سے گزر جائے اس سفر میں نقصان ہوتا ہے. اس